بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ اور آپ تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک جو کہ رحمتوں، برکتوں اور خداوند متعال کے فیوض سے بھرا ہوا ماہ مبارک ہے، ماہ کریم ہے، اس ماہ مبارک کی بھی آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتی ہوں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں اور فیوض سے مستفیض ہو سکیں، الہی آمین۔ ناظرین، کیونکہ ماہ مبارک رمضان الکریم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں تمام مہینہ جو ہے خداوند متعال کی رضا کی خاطر روزے رکھنے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بیان کرتی چلوں کہ اگر کسی دن کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ آیا وہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم اس دن میں قضا کی نیت سے، مستحب کی نیت سے یا استقبالیہ ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جب دن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے، تو ہم اپنی نیت کو بدل کر ماہ مبارک کے پہلے روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ماہ مبارک رمضان الکریم کے استقبال کے لیے کہ ہمیں استقبال کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح اس نیک مہینے اور رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی تیاری کرنی ہے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس عالمہ فاضلہ شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے ان کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ معصومہ جعفری صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی محترمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں، اور ماہ مبارک جو ہے ماہ مبارک رمضان الکریم بالکل آغاز ہونے ہی والا ہے، تو محترمہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس عظیم مہینہ جو کہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، کیا اس کا استقبال کرنا ضروری ہے؟ اگر کرنا ضروری ہے تو ہمیں کس انداز میں استقبال کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے عاشقان اہل بیت علیہم السلام کو اور الہی بندگان کو، جیسے کہ آپ نے کہا رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے، اور آمد رمضان قریب ہیں اور ہم تیاری کر رہے ہیں، اس پر بہت زیادہ تبریک اور تہنیت عرض کرنا چاہوں گی۔ اور جیسے خواہر آپ نے بیان فرمایا کہ ہم شعبان سے وداع کر رہے ہیں، ہے نا؟ شعبان کے لیے کچھ ہی دن باقی رہتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں سے چلوں بہتر ہے، آپ نے فرمایا شعبان شہری۔ ہاں، اب بھی آپ کے پاس 4 دن ہیں، 2 دن ہیں، ایون کہا جاتا ہے کہ کچھ گھنٹے بھی شعبان میں اگر آپ کے پاس باقی بچا ہو، رسول فرماتے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رحم اللہ علی من اعاننی فی ہذہ الشہر، اللہ کی رحمت نازل ہو اور خدا رحمت فرما دے اس بندے کو جو اس مہینے میں میری مدد فرما دے۔ رسول فرما رہے، مطلب رسول کا اس طریقے سے ساتھ دینا، رسول کی مدد کیسے ممکن ہے خواہر؟ وہ دعائیں، وہ شعبان کا خوبصورت مناجات جسے کہا جاتا ہے مناجات شعبانیہ، اگر اب تک آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہے، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، رمضان المبارک کے لیے تیاری کے لیے استقبال میں آپ مناجات شعبانیہ کو پڑھ لیں۔ اس لیے کہ خواہر اگر آپ دیکھ لو، جیسے آپ نے کربلا ٹریول کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے پاسپورٹ بنانے جاتی ہے، اس کے بعد آپ ویزا لگوا لیتی ہیں، اینڈ دین آپ کی فلائٹ ہوتی ہے سرزمین عشق، روئے زمین پر جنت کا ٹکڑا کربلا کی طرف۔ ٹھیک اسی طرح بالکل سیم یہی کنیکشن ہے 3 مہینوں کے اندر، رجب المرجب، اور اس کے بعد شعبان المعظم، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے درمیان۔ رجب کا مہینہ جو ہے نا ہمارا، یہ سفر، یہ خدائی سفر، یہ الہی سفر سٹارٹ ہوتا ہے رجب کے مہینے سے،
اور پھر شعبان میں، رجب میں آپ جو ہے پاسپورٹ بنا لیتے ہو. رجب کے مہینے کو کہا جاتا ہے تہیہ کا مہینہ، یعنی بالکل آپ اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہو ویزا لگوانے کے لیے. اور بالکل وہ ویزا آپ کو کب لگتا ہے؟ شعبان المعظم میں. رجب میں یا من ارجوہ لکل شیء، کہ آپ اللہ کو اس طرح پکارتی ہو کہ خدا میری تمام تر امیدوں کا مرکز تیری ذات ہے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو کس قدر خوبصورت دعا ہے جو رجب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھتے پڑھتے تحیت کے مہینے میں ہم تہیہ کر لیتے ہیں، ہم مہیا کر لیتے ہیں، اینڈ دین ہم سب انٹر ہو جاتے ہیں شعبان المعظم میں. اور بالکل بہت دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جہاں رمضان کی آمد پہ خوشیاں ہوتی ہیں نا، وہاں بالکل شعبان جیسے مہینے سے ودا پر انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے بالکل کہ نہ جانے نیکسٹ ایئر مجھے یہ دن، یہ بابرکت رسول خدا کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو. بالکل مناجات شعبانیہ کو پڑھ کر آپ تحلیہ کے لیے آمادہ ہو جائے. جیسے آپ رجب میں تہیہ ہوا، ٹھیک، اب شعبان میں آپ تحلیہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ مناجات شعبانیہ کو پڑھ کر. کیا مطلب تحلیہ؟ یعنی حلول کرنا، بالکل الہی صفات کا آپ کے وجود کے اندر اس طرح حلول کرنا. فار ایگزامپل خواہر طاہرہ کو دیکھ کر ساری دنیا کہے یہ ہے شعبانی، انہوں نے تو اس طرح سے اپنے آپ کو مانوس کر کے جوڑ لیا ہے شعبان المعظم سے کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس میں یہ مناجات شعبانیہ نہ پڑھے، مناجات شعبانیہ کی کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو ان کے اندر نظر نہ آئے. اچھا، شعبان المعظم میں جب آپ حلول کرے صفات الہی کو اپنے زبان میں، اپنے آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنے رفتار میں اور اپنے کردار میں، تب آپ تجلیہ یعنی جلال الہی کی جانب پرواز اور اڑان لینے کے لیے رمضان المبارک میں آپ تیار ہو جاتے ہو. بالکل اسی لیے بالکل جیسے آپ نے کہا نا استقبال رمضان بہت ضروری ہے. بالکل اچھا، یہ کوئی رسم، یہ کوئی فارمیلٹیز میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت نبی ہے. بالکل بے شک استقبال رمضان سنت نبی میں سے ہے، اس لیے کہ نور اترنے والا ہے آپ کے دل میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھروں کے ڈائننگ ٹیبلز پر، آپ کے گھروں کے پری رومز میں نور اترنے والا ہے. رمضان جنت کا ایک ٹکڑا ہے خواہر. اور بالکل کیسے بالکل ہو سکتا ہے رمضان میں فرشیوں کو عرشی بنانے کے لیے پروردگار عالم فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، اور کیسے ہو سکتے اس کے لیے آپ استقبال نہ کرو، ہے نا؟ بالکل بے ایسے شک ہو ہی ایسے نہیں سکتا ہے، کیونکہ عرش کے جانب سے خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے رمضان المبارک جو کہ آنے والا ہے. بالکل اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری چل رہی ہے، آپ کی کیسی تیاری چل رہی ہے، میری کیسی تیاری چل رہی ہے، ہمارے جو ویورز ہیں ان کی تیاریاں کیسے چل رہے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں خواہر طاہرہ، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے استقبال کرنے سے پہلے ہم یہاں مسجد جمکران میں فرزند علی منتقم خون اہل بیت امام زمانہ کے دامن کو تھام کر استقبال رمضان کے لیے آئے ہیں کہ مولا آپ مدد فرما دیجئے ہم استقبال میں کامیاب ہو. اور جب آپ صحیح طرح استقبال، آپ نے دیکھا نا جیسے آپ کا کوئی عزیز حج پر سے آتا ہے یا بالکل عمرے پر سے آتا ہے، آپ اس شخصیت کی عظمت جس قدر آپ کے لیے وہ عزیز ہو اسی حساب سے آپ استقبال کی تیاریاں کرتے ہو. بالکل ہمارے ہاں بالکل انڈیا میں، پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پھولوں کے ہار کو بنا کر، بچوں بالکل کے ہاتھ بالکل میں پھول سما کر ہم لوگ ایئرپورٹ تک چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کا استقبال کریں. ہم نے رمضان المبارک کا کیسے استقبال کرنا ہے؟ حیران ہو جاتے ہیں جب آپ روایات کو پڑھ لو کہ روایات میں ہے خواہر فوج در فوج، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک لشکر کی طرح، ایک آرمی کی طرح حکم الہی سے فرشتے اترتے ہیں رمضان کے بالکل استقبال بالکل میں. سبحان تو اللہ کیسے سبحان ہم استقبال نہ کریں؟ بالکل اور خدا حکم دیتا ہے وَيُمَسِّحُونَهُمْ بِأَجْنِيَتِهِمْ، اپنے پر سے کہتے ہیں میرے بندوں کو جاؤ اپنے پروں کے ساتھ جوڑ لو. وَيُسْقِطُونَ ذُنُوبَهُمْ، یعنی اس طریقے سے اپنے پروں کے ساتھ میرے بندوں کو جوڑ لو اور اس کو جھاڑ لو کہ میرے بندے رمضان المبارک کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائے، وہ سبحان اللہ گناہوں سے آلودہ وجود نورانی ہو جائیں. تب اللہ، شہر اللہ، ماہ خدا، ماہ
ضیافت اللہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا استقبال کرنے کے بعد آپ اس کے قابل بنو. وَيُسْقِطُونَ ذُنُوبَهُمْ یعنی بندوں کے گناہوں کو جھاڑ لیتا ہے رمضان المبارک سے پہلے. بٹ کیسے؟ شعبان کے آخری ساعات میں، شعبان کے آخری گھنٹوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں. بلکہ میں یوں کہوں گی خدا اس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ جو دن جو میں اور آپ رمضان المبارک کے استقبال میں یہاں ہم گزار رہے، اور آپ جہاں کہیں سے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لٹرلی خدا فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میرے بندوں کے گناہوں کو جھاڑ لو. سبحان اللہ. کب جھاڑا جائے گا؟ جب آپ تھوڑی سی فرصت اپنے آپ کو دے دیں اور رمضان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں. بالکل. جیسے آپ رمضان بچت مارکیٹ میں چلے جاتے ہو بالکل. کہ مجھے افطاری میں یہ بنانا ہے، مجھے سحری میں یہ بنانا ہے. انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ یہ سب رمضان کی خوبصورتیاں ہیں جس میں سب سراسر عبادت 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 ہی ہے. لیکن اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ امام رضا علیہ السلام، بادشاہ خراسان، ضامن آہو، ولی نعمت جمہوریہ اسلامی ایران، امام رؤوف، امام انیس النفوس امام رضا علیہ السلام اپنے جد علی مرتضیٰ سے نقل فرماتے ہیں. اور علی فرماتے جیسے جیسے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا وقت قریب آتا جاتا تھا، رسول اصحاب کو بلاتے تھے، رسول اہل بیت کو پکارتے تھے اور سب کو لے کر فرماتے تھے چلو 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 رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے. کیسے؟ ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ. لوگوں آنکھیں کھولو، لوگوں اپنے گھروں کو سجاؤ، لوگوں اپنے دلوں کو سجاؤ، اس لیے قد اقبلا. بہت عجیب جملے ہے، سوچنے والی بات ہے کہ آپ کا روبرو ہونے جا رہا ہے، آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ کو سینے رحمت سے لگانے کے لیے آ رہا ہے. کیا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو ماہ خدا اللہ کی رحمتوں کے بہت بڑے خزانوں کو لے کر اپنے بندوں پر رحمتوں کی برسات، رحمتوں کے نزول کے لیے، خیر و رحمت و برکت و مغفرتوں کو لے کر رمضان المبارک ہماری طرف آ رہا ہے. اب ہم نے اس کا کیسے استقبال کرنا ہے؟ حضرت آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کا خواہر ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں کہ رمضان کے چاند کو دیکھنے سے پہلے، جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہو کہتے میری ہتھیلی دیکھ لو، میری قسمت کیسی ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں رمضان سے پہلے اگر خدا نے آپ کو شعبان نصیب فرمایا اور شعبان کے یہ آخری گھنٹے، یہ آخری دن آپ کو نصیب فرمایا اور آپ نے اس میں عبادت کی، آپ نے اس میں اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں، آیت اللہ بروجردی فرماتے آپ کے اقبال، آپ کی سعادت مندی، آپ کی خوش قسمتی اور آپ کی عاقبت بخیری کا سٹار آسمان پہ چمکنے جا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے جو رمضان کا استقبال کرے خدا اس کو اس قدر عظیم کریڈٹ سے نوازتا ہے کہ جیسے رسول چاند دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، آپ بھی رسول کے ساتھ قدموں میں قدم ملا کر اس چاند کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے. سو استقبال رمضان یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے جس کی بنیاد بحکم خدا رحمت للعالمین خاتم المرسلین امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے. جی محترمہ، جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورت روایت کے ساتھ جو ہے ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں کہ محترمہ جیسے ہماری زندگی میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، جس طرح سے مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا ہے یا استقبال کرنا ہے، یا اس مہینے کے استقبال کرنے کے لیے ہمیں کیا اس مہینے کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے؟ بے شک خواہر، دیکھیے جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت پیارا، آپ کا کوئی بہت ہی عزیز جس سے ملنے کے لیے آپ جو ہے انتظار کر رہی تھی، جس کی آمد کا آپ انتظار کر رہی تھی، وہ آ رہا ہے اور سڈنلی آپ کو یہ خبر دے دی جاتی ہے، تو آپ اپنے اس عزیز کی آمد کے لیے، کیونکہ آپ اس کو جانتے ہو، اسی حساب سے آپ جو ہے تیاری کر لیتے ہو. ٹھیک، کبھی کبھار آپ کو کہا جاتا ہے طاہرہ آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے، تو وہ کوئی میں وہ وزن نہیں جو آپ کا اپنا عزیز آ رہا ہوتا ہے. کیوں وزن نہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے عزیز کو جانتے ہو
اسی طرح رمضان المبارک کی بھی معرفت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جس قدر زیادہ آپ رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچان لیں، جس قدر آپ کی وجود کے اندر نور معرفت رمضان المبارک منور ہو جائے، اتنی ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو معطر کرو گے، اتنے ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو مزین کرو گے کہ رمضان خدا کا مہینہ، ایون کہا جاتا ہے سمجھو آپ خدا سے ملاقات کر رہے ہو، اس مہینے سے آپ ملنے جا رہے ہو تو آپ اسی حساب سے اس کی تیاری کرتے ہو۔ آپ رمضان المبارک کے لیے میں یوں کہوں گی، دیکھیے آپ اپنی خلقت کو سوچئے گا، میں اپنی خلقت کو سوچوں گی، نظر جو ہمیں آتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ خدا ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، جیسے ہے نا کہ میں کسی طرح اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاؤں۔ جیسے خدا کہتے ہیں نا سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے تم کچھ نہیں کر سکتے، شب جمعہ کو میرے در پہ آ جاؤ۔ خدا کہتے اس وقت میرے سارے رحمتوں کے دروازوں کو میں کھول دیتا ہوں۔ اب اسے لگتا ہے کہ خدا اس قدر کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنی رحمت کو اپنے بندوں پہ نازل کروں، میں کیسے اپنے پیار کا اظہار کروں، میں کیسے اپنی محبت کو انڈھیل دوں اپنے بندوں پر، اور وہ بندہ کہیں اور نہ جائے، کہیں اور نہ بھٹکے، وہ میرے در پہ آئے، وہ میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگے۔ رمضان کا خدا فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، تم کسی کو دکھانے کے لیے بھوکے نہیں رہ سکتے ہو، روزہ جسٹ فار می، خدا کہتا ہے روزہ واحد وہ عبادت ہے جو میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر، اس کا کریڈٹ، اس کا ثواب بھی صرف میں ہی دوں گا، میرے علاوہ اس کی قدر و منزلت کو کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے خدا دیکھیے ہر اس اپرچونٹی کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، ہر اس مواقع کو بیان کرتا ہے جس میں اللہ رحمت کو نازل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ نے رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ بندوں کی ہدایت ہو، ہدایت کے ساتھ اللہ اپنی رحمتوں کو برسانا شروع کرے، کیونکہ اللہ کا ایک رحمت خاص سے عام ہے، وہ تو خدا سب پہ نازل کرتا ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو صرف جمکران میں نازل نہیں ہوتی، بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں لوگ انسان ہو خدا وہاں بارش برساتا ہے۔ لیکن کبھی رحمت خاصہ ہے اور کبھی رحمت خاص الخاصہ ہے، جسے وی آئی پی رحمت کہا جاتا ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے ایک رحمت خاصہ کے لیے آسمانی کتب کو بھیجا، ایک آپ نے آسمانی رسائل، جسے رسالہ میگزینز کہتے ہیں نا، آسمانی رسالوں کو بھیجا جو آسمانی کتب میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نے بندوں کی ہدایت کے بعد رحمت کو نازل کرنے کے لیے قرآن کریم جیسے عظیم تحفے کو بھیجا، ائمہ طاہرین، ہداۃ المہدیین کے انوار سے اس پوری دنیا کو منور کیا، انہی وسائل اور ذرائع جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے خاص الخاص رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ یعنی خواہر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یعنی آپ سوؤ گی عبادت، بولو گی عبادت، مسکراؤ گی تلاوت، آپ ایک پڑھو گے 70 رکعت کا ثواب، اور اس میں ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے برتر، ایک رکعت پڑھو گے 1000 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لو، ایک صدقہ دے دو 1000 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لو، ایک خیرات دے دو 1000 کا اجر خدا آپ کو دے دے گا۔ تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جو قرآن میں خدا فرما رہا ہے، بہترین وسیلہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس فیض اور برکت الہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو جو ہے رمضان کو جاننا، رمضان المبارک کی معرفت کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، خواہر بہت پیاری روایت ہے، آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، شہر رمضان اول السنہ، ہاں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا وہ سال کا آغاز سے، وہ بگننگ آف ایئر جسے کہا جاتا ہے، سال کا آغاز ہے۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ کوشچن آ جائے کہ ہمارے ہاں تو سال کا آغاز کب ہے؟ محرم الحرام سے ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرما رہے، میں آج بتاتی چلوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے کہ قمری سال کا آغاز محرم الحرام ہے، ٹھیک، لیکن عبادی بندگی خدا کے ساتھ قرب کے سال کا آغاز کیا ہے؟ رمضان المبارک ہے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک لکل شیء ربیع، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے۔ ربیع القرآن شہر
رمضان. سبحان قرآن اللہ، کا بے شک۔ بہار رمضان المبارک کا مبارک ہے۔ مہینہ ہے. رمضان کو پہچان لو، قرآن کو پہچان لو گے. قرآن کو پہچانو گے، قرب الہی کو حاصل کرو گے. قرب بالکل۔ الہی کو حاصل کرو گے، کمال بندگی پر پہنچو گے. جو کمال بندگی پر پہنچے وہ شفاعت علی اور اولاد علی ابن ابی طالب سے مالا مال اور سعادت دنیاوی اور آخرت کو کمانے میں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. بالکل بالکل، انشاءاللہ. جی محترمہ، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک ایک قدم کی جو ہے رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں بالکل. نظر آتے ہیں کہ ہم ہادی ہے ہمارے ہادی لیے. ہیں، رہبر ہیں. بالکل. ہمیں ہر چیز کے بارے میں، ہمیں جس بھی چیز کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں اہل بیت کی سیرت کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں اپنا جواب مل جائے گا. جاتا ہے. تو محترمہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ماہ مبارک رمضان الکریم کے استقبال کے لیے اہل بیت نے ہمیں کیا تاکید فرمائی ہے؟ آپ نے ایک سوال میں 10 سوال مجھ سے کر لیا. اہل بیت کا مطلب فاطمہ نے کیا تاکید فرمائی، اہل بیت کا مطلب علی نے کیا تاکید فرمائی. بالکل. میں اس ہستی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی جس کا رزق ہم کھا رہے ہیں، جس کے ملک میں ہم ہیں، اور آج کرونا وائرس جیسی وبا کے ساتھ لڑتے ہوئے روئے زمین پر جنت کا ٹکڑا جب مسجد مقدس جمکران سے ہم پورے دنیا کو رزق الہی دینے جا رہے ہیں، اور بالکل اس بالکل امام سامن امام رضا علیہ السلام کے توسط سے یہ رزق ہمیں مل رہی ہے. چلیے خود امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ریسرچ کریں، اسٹڈی کر لیں، تو آپ کو ملتا ہے امام رضا علیہ السلام شعبان کی، مطلب جو دن آج ہم گزار رہے ہیں، شعبان کے ان دنوں میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آپ اپنے اصحاب کو بلا لیا کرتے تھے. آپ اپنے اصحاب کو انوائٹ کرتے تھے، جیسے ٹی پارٹی ٹائپ کا ہوتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ سب میرے پاس آ جاؤ کہ میں خاص کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، سفارشات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ توصیہ جسے کہا جاتا ہے کرنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے. دیکھیے، یعنی باقاعدہ ایک پلیٹ فارم استقبال رمضان کے حوالے سے بنا لیا تھا امام رضا علیہ السلام نے، اور وہاں پر لیکچرز، وہاں پر توصیہ، وہاں پر سفارشات، وہاں پر راستے جو ہے امام رضا علیہ السلام دکھاتے تھے. ہمارے پاس وقت بتایا جا رہا ہے کم ہے، میں اشارہ کر لوں کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خواہر بلا لیا خراسان میں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا ابا صلت ان شعبان قد مسا اکثر. دل رونے کا دل چاہتا ہے امام کے اس جملے پر. امام فرماتے ابا سل، دیکھو ان شعبان، رسول کا مہینہ شعبان، جس میں اللہ سبحانہ تعالی شعب کا مطلب ہے ڈپارٹمنٹ، اللہ رزق کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو کھول دیتا ہے اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے، اس کے حصے سے بڑھ کے دینے کے لیے. فیما مسا، یعنی وہ اس کا اکثر جو ہے، اکثر اس کے دن گزر گئے، بالکل وہ سب ختم ہو گیا. اکثر ہو صرف 2 دن یا 4 دن باقی ہے شعبان کے حوالے سے. فتدارک فیما بقیا تقصیرک فیما مضا منہ. اباسر، شعبان کے یہ جو کچھ بچے کچے دن اللہ نے تمہیں نصیب فرمایا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. فیما بقیا، جو دن باقی ہے شعبان کے، تقصیرک فیما مضا منہ، جو غلطیاں آپ سے سرزد ہوئی ہے، جو غیبتیں ہم نے کی ہیں، جو تہمتیں ہم نے نہیں لگائی یہ تو ہم نے سنی ہے، جو رائے کا پہاڑ ہم نے بنا لیا ہے، جو اپنی زبان سے آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہو، کسی سے قرضہ لیا ہو اور اس کی ضرورت کو فیل کرتے ہوئے آپ نے ادا نہ کیا ہو. امام فرماتے ابا سر اٹھو، جو تقصیر یعنی جو غلطیاں تم سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کرو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے. بالکل. تو آج اسی پروگرام کی توسط سے میں یہ تحفہ دیتی چلوں کہ ہمارے نوے امام غریب بغداد امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے قنوت کا حصہ بناؤ، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. ایون آپ سجدے میں یہ ذکر پڑھ سکتے ہو، آپ قنوت میں یہ ذکر پڑھ سکتے ہو. امام کاظم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ یہ کہ اللہم لا تجعلنی من العاریین ولا تخرجنی من المقصرین. خواہر دیکھیے امام کیا فرما رہے،
لا تجعلنی من العاریین. عاریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ امانت. بالکل ہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچے یہ پین یہ اسٹوڈیو میں ہم نے امانت لیا عاریہ بالکل. لیا ہے, یہ تھوڑی ادھار دیر کے بعد طور آپ پہ سے لیا. واپس لے لیا جائے گا, یہ آپ کا نہیں ہوگا. بالکل تو امام فرماتے تم دعا کر لو کہ یا اللہ میرا دین عاریہی دین نہ ہو, میرا بالکل دین امانتی دین نہ ہو کہ رمضان المبارک میں دیندار بن جاؤں بالکل اور عید کے فوراً بعد میں بے دین ہو جاؤں, بلکہ عید کے دن ہی میں بے پردہ ہو جاؤں, میں بے حیا بن جاؤں, میں پھر گیدرنگ میں چلی جاؤں, میں حرام کا مرتکب ہو جاؤں. یا اللہ میرے دین کو تو امانتی عاریہی دین نہ بنا, میرے دین کو میرا اپنا دین بنا کے مجھے دے کہ میں قبر تک اس کو امانت میں لے جاؤں. بالکل ٹھیک. بالکل اور اس کے بعد ولا تخرجنی من المقصرین, جو امام رضا نے بھی تاکید فرمایا, خدا مجھے مقصرین کے سرکل میں سے, اس نورانی دائرے میں سے مجھے نہ نکال. کیا بالکل. مطلب مقصرین؟ یعنی جو تقصیر, غلطی کرنے کا اعتراف کرنا. ہمارے بالکل ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, ہم بالکل اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس کے لیے توجی ریزنز تراشنے کی ہم کوشش کرتے. بالکل تو امام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنی بارگاہ میں مقصر بنا, کہ میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھوں, میں اپنے آپ کو ہیچ سمجھوں کہ رب کائنات کی عظمت کے سامنے, رمضان المبارک کے عظمت کے سامنے میں ہیچ ہوں. وی آر نتھنگ, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل تب اللہ تمام تر رحمتوں کو آپ پر برسا نازل دے گا. فرماتا ہے. شب جمعہ بھی ہے تو آج دیکھیے یہ دعا بھی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے تقصیر کا اعتراف کر لو اور آپ اپنے دین کو دائمی دین بناؤ. رمضان رجب سے آغاز کر لو, شعبان میں آپ حلول کر لو, اور رمضان المبارک میں آپ تجلیہ یعنی کیا آپ اللہ کے جانب پرواز اڑان لینے میں آپ کامیاب ہو جاؤ. جی محترمہ, انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کا اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں اہل بیت اطہار نے کر کے بتلایا دکھایا, انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح استقبال کر سکیں اور اس ماہ مبارک کی برکتوں, رحمتوں اور تمام تر فیوض سے ہم بھی مستفیض ہو سکیں. جی ناظرین, اسی دعا کے ساتھ آپ سب کو خدا کی امان میں دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی. فی امان اللہ.